السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم المعزز سامعین کرام، آپ اکثر یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ آپ انسان ہیں یا مسلمان، یعنی پہلے آپ کیا ہیں؟ پہلے آپ انسان ہیں یا پہلے آپ مسلمان ہیں؟ یا آپ سے کہیں گے کہ پہلے ہیومن یعنی انسان بنو، بعد میں مسلمان، اور یہ سیکولرز کی عوام الناس کو پھانسنے کی ایک خوشنما دلیل ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اچھا بتاؤ، مسلمان ہونے سے قبل انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ میں اصلاً و حقیقتاً خدا کا بندہ ہوں۔ بتائیے، کیا میری اس حقیقت سے ماورا اور ماقبل بھی کوئی ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آپ مجھ سے اقرار کروانا چاہتے ہیں؟ دراصل یہ بات کہنے والوں کی عظیم ترین اکثریت کو اس بات کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا۔ میں کون ہوں؟ فی زمانہ اس کے دو غالب جواب ہیں۔ ایک یہ کہ میں خدا کا بندہ یعنی مسلمان ہوں، دوسرا یہ کہ میں آزاد اور قائم بالذات ہوں۔ مسلمان ہونے سے قبل انسان ہونے کی دعوت کا اصل مطلب اسی بات کا اقرار کروانا ہے کہ میں اصلاً آزاد ہوں۔ پھر یہ جو خود کو مسلمان وغیرہ سمجھا جاتا ہے، تو اس آزاد ہستی کے اپنے ارادے کے تحت اختیار کردہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ تصورات ہیں جو اصل حقیقت نہیں۔ اصل حقیقت میرا وہ ارادہ ہے جو حقیقت تخلیق کرتا ہے۔ خوشنما باتیں کر کے لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ اپنا سچ کھل کر بتاتے کیوں نہیں؟ یہ بات اچھی طرح، بہت ہی اچھی طرح سمجھ رکھنی چاہیے کہ انسان ہونا میری اصل نہیں ہے، بلکہ خدا کا بندہ ہونے کی ممکنہ صورتوں میں سے بس ایک صورت ہے۔ میرے وجود یعنی ہونے کی امکانی صورتیں یہ تھیں کہ میں درخت ہوتا، جانور ہوتا، پہاڑ ہوتا، پتھر ہوتا یا پھر فرشتہ و جن، مگر میں کچھ بھی ہوتا، اپنے وجود کی ہر امکانی صورت میں خدا کا بندہ یعنی مخلوق ہی ہوتا۔ اس کائنات میں میرے وجود کا ایسا کوئی امکان نہیں ہے جہاں میں اصلاً خدا کے بندے کے ماں سوا کچھ اور بھی ہوتا۔ انسان ہونا میری اصل نہیں، بلکہ میرے لیے ایک حادثہ ہے، اس معنی میں کہ خدا نے جس حال میں چاہا مجھے پیدا کیا، اور وہ مجھے انسان بنانے پر مجبور نہ تھا، یہ محض اس کا فضل ہے۔ بس یہ سوال کہ اصلاً مسلمان ہو یا انسان، تو اس کا بالکل واضح جواب ہے کہ اصلاً اور حقیقتاً میں خدا کا بندہ یعنی مسلمان ہوں، اور حادثاتی طور پر انسان ہوں۔ میں لازماً خدا کی بنائی ایک مخلوق ہوں، نہ کہ اس سے ماورا کوئی ہستی۔ اپنے انسان ہونے کو ڈیفائن کرنے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا حوالہ نہیں، سوائے اس کے کہ میں خود مختاریت کا دعویٰ کروں۔ میں کون ہوں؟ اس سوال کا جواب میں جو ہی خدا کے حوالے کے بغیر دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں لازماً خود کو خدا سے ماورا اور ماقبل وجود فرض کر لیتا ہوں، اور یہی الحاد کی بنیاد ہے۔ خدا کا وجود میرے شعور انسانیت سے ماقبل ہے۔ لا الہ الا اللہ اسی بات کا اقرار ہے۔ مسلمان بننے سے قبل انسان بنو، اسی کلمے کا انکار ہے کہ لا الہ الا الانسان۔ پھر جب یہ واضح ہو چکا کہ میری اصل انسان ہونا نہیں بلکہ خدا کا بندہ مسلمان ہونا ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب ایمان اور کفر کی حقیقت بھی واضح کر دی جائے، نیز یہ بھی بتا دیا جائے کہ خدا کا بندہ ہونا کیوں کر مسلمان ہونے کے ہم معنی ہے۔ جان لو کہ اصلاً و حقیقتاً ہر انسان خدا کا بندہ ہی ہے، چاہے وہ اس کا اقرار کرے یا انکار۔ کسی انسان کا اس حقیقت سے انکار کرنا کائنات میں اس کے حقیقی مقام کو بدل نہیں سکتا۔ اگر وہ زبان و دل سے اس حقیقت کا اقرار کر لے تو مومن اور مسلم کہلاتا ہے، اور اگر انکار کرے تو کافر۔ خوب جان لیجئے کہ کافر کفر کر کے کسی نئی حقیقت کو دریافت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اصلی حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے تو کافر حقیقت کو چھپانے اور جھلاننے والا کہلاتا ہے۔ پھر جب یہ واضح ہوا کہ اصلاً میں بندہ ہوں، تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بطور انسان میں بندہ کیسے بنوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اظہار بندگی کا واحد اور معتبر طریقہ تمہارے رب کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ نیز من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی جس کسی نے اپنی انسانیت کے اظہار کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا، تو ایسے طریقے سے ظاہر کی گئی انسانیت رب کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ میری انسانیت معتبر ہی تب ہوگی جب میں اسے اپنی بندگی کے اظہار کا ذریعہ بناؤں، اور بندگی کے اظہار کا طریقہ جاننے کا معتبر طریقہ صرف وہ پیغام ہے جسے خدا نے اپنے آخری رسول پر نازل کیا۔ اس ایک طریقے کے حوالے کے سوا اظہار بندگی کے باقی سب طریقے مردود ہیں۔ اب جب یہ واضح ہوا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، تو خدا کا یہ بندہ میں تنہائی میں بھی ہوں، لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کے بعد یعنی پبلک لائف میں بھی ہوں۔ یہ عقلی مخمصہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا
کہ تنہائی میں بطور انسان تو میں اور میری بیوی خدا کے بندے ہیں، لیکن جو ہی ہم تعلق قائم کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے بندے اور اس کی حکم کی اطاعت کے پابند نہیں رہتے۔ ایسی بات صرف ایسا ہی انسان قبول کر سکتا ہے جو عقلی طور پر قلاش ہو چکا ہو۔ میں اگر واقعی خدا کا بندہ ہوں تو اپنی زندگی کی ہر حیثیت میں ہوں، اپنے سے باہر کسی غیر کو مخاطب کرنے کی میرے پاس اس کے سوا اور کوئی بنیاد و حوالہ ہی نہیں، نیز نہ ہی خدا کے نازل کردہ پیغام سے باہر میرے پاس حقوق کے تعین کا کوئی ایسا دائرہ ہے کہ جس میں خود کو رکھ کر میں کسی سے ہم کلام ہو سکوں۔ میں جب بھی کسی کو خطاب کرتا ہوں تو اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ اس بابت خدا کا حکم مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میں جب بھی کسی غیر مسلم کو خطاب کرتا ہوں تو اسی حق کی طرف دعوت دیتا ہوں، نہ کہ اس سے ماوراء حقوق کی کسی تفصیلات کے فریم ورک میں ان سے مکالمہ کرتا ہوں۔ چنانچہ میں کسی غیر مسلم کا حق زندگی اس لیے نہیں مانتا کہ ہر انسان کو بطور مجرد انسان کچھ ایسے فطری حقوق حاصل ہیں جن کی پابندی مجھ پر لازم ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ایسا اس لیے مانتا ہوں کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے جس کی پاسداری مجھ پر لازم ہے۔ حق کے تعین کا حق نہ تو میں اپنی ذاتی زندگی میں رکھتا ہوں اور نہ اجتماعی میں۔ محمد الرسول اللہ کے اقرار کا یہی مطلب ہے۔ اب یہ جو مسلمانیت کے بجائے انسانیت کا حوالہ دیتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی اصل بات، جس کا خود ان میں سے بہت سوں کو بھی ادراک نہیں، آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ میں اپنے انسان ہونے کے بارے میں مختلف بنیادی حوالے رکھ سکتا ہوں، مثلا ایک یہ کہ میں اصلاً و سب سے پہلے پاکستانی ہوں، یا یہ کہ میں اصلاً مزدور و سرمایہ دار طبقے کا نمائندہ ہوں، یا یہ کہ میں اصلاً مسلمان، ہندو یا عیسائی ہوں۔ اپنے ذات کے ادراک کے لیے میں جو بھی حوالہ اختیار کرتا ہوں، اس کی بقا اور غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کا اخلاقی جواز رکھتا ہوں۔ اب یہ آپ سے کہیں گے کہ تم اصلاً یہ سب نہیں ہو، بلکہ یہ سب تو تمہاری اصل کا اظہار ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے کہ بتاؤ پھر اصل میں کیا ہوں؟ تو یہ آپ سے کہیں گے کہ اصل میں تم آزاد اور خود مختار ہستی ہو جسے یہ حق ہے کہ وہ اپنے ارادے سے خیر کو متعین کرے۔ پس مسلمان ہونا یہ اصل نہیں، بلکہ صرف اپنے ارادے کے تحت ایک خیر کو ڈیفائن کر لینا ہے۔ یہ واحد خیر نہیں، بلکہ خیر کے لاتعداد تصورات میں سے بس ایک ہے، یعنی خدا کا حوالہ چھوڑ دو، زمین پر اپنے ارادے سے بنائے ہوئے خیر کے حوالوں کو اپناؤ، اسی کے لیے جد و جہد کرو۔ یہ ہے ان کے نزدیک انسان ہونے کا اصلی معنی، جس کا یہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اقرار کروانا چاہتے ہیں۔